بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ذکر خیر ہے وہ ہے اللہ کے ایک برگزیدہ اور صابر نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کی زندگی کا مکمل واقعہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے ایک برگزیدہ اور صابر نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی۔ ان کا نام لیا بنت منشا بنت یوسف علیہ السلام آیا ہے۔ آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کے پاس 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام، 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس دور کے مالدار اور دولت مندوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ شیطان آپ کی اس عبادت اور ہر درجے شکر گزاری کی وجہ سے حسد میں جلنے لگا۔ اس نے آپ کو اپنے جال میں پھنسانے کی بہت کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، اے لعین، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تو اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس پر شیطان نے کہا، اے اللہ، تو نے اسے مال عطا کیا ہے، ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اولاد عطا کی ہے، تو پھر وہ تیرا شکر ادا کیوں نہ کرے؟ اگر تو اس سے یہ نعمتیں چھین لے تو وہ ہرگز تجھے یاد نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ملعون، یہ تیرا غلط گمان ہے، میرا ایوب میرا بندہ ایسا نہیں کرے۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے اس کی اولاد اور مال پر اختیار دے دو تو معلوم ہوگا وہ تمہاری بندگی کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر اختیار دے دیا۔ ابلیس یہ سن کر خوش ہو گیا، اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام مویشی دریا میں غرق کروا دیے، اور خود گوالے کے بھینس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، اے ایوب، تیرے سارے جانور دریا میں ڈوب گئے۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، تیرا شکر ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر شیطان کو بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے اپنے چیلوں سے کہا، ایوب کے غلے کو آگ لگا دو، کھیتی باڑی سب جلا دو۔ چیلوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، سب جل کر راکھ ہو گیا۔ تو شیطان آپ کے پاس انسانی روپ میں آیا اور بولا، اے ایوب، آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے کھیت جل کر راکھ ہو گئے، باغات فنا ہو گئے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا اور پہلے سے زیادہ عبادت کرنے لگے۔ اس بار شیطان کو پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر اس نے آپ کی اولاد پر وہ مکان گرا دیا جس میں وہ سب آپ کی اولاد اور آپ کے اہل موجود تھے، اور وہ ملبے کے نیچے دب گئے اور فوت ہو گئے۔ شیطان نے اب یہ خبر آپ کو سنائی۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اور صبر کیا اور شکر کیا اور زیادہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شیطان غصے میں آ گیا، اس نے اللہ سے کہا، اے اللہ، مجھے اس کے بدن پر اختیار دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ تیرا شکر گزار بنتا ہے یا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے ایوب کے بدن پر اختیار دیا، البتہ اس کی زبان، دل اور کانوں پر تجھے اختیار نہیں دوں گا، تو یہ بھی کر کے دیکھ لے۔ اب شیطان آپ کے سامنے ایک جادوگر بن کے آیا، اس نے آپ کے ناک میں پھونک ماری، اس کی حرارت سے آپ کے پورے بدن میں خارش شروع ہو گئی، اور اس خارش سے آپ کے تمام جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ لوگ آپ سے کراہت محسوس کرنے لگے۔ آپ نے اپنے آپ کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا، بس ان کی ایک بیوی ان کے ساتھ رہیں اور برابر خدمت گزاری کرتی رہیں۔ چنانچہ تمام مال اور اسباب تو ختم ہو چکا تھا، اس لیے ان کی بیوی نے مزدوری شروع کر دی، اور جو مزدوری ملتی اس کا نصف حصہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے صدقہ کرتی، نصف سے گزارا کرتی، اور اس میں خود بھی کھاتی، ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ آپ مزدوری کرنے کے لیے جاتے تو شیطان
ان کی بیوی کو ورغلانے کی کوشش کرتا، کہتا تم ایک جوان اور خوبصورت ہو، تم حسین ہو، تمہیں مزدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی جوانی پر بات کر رہی ہو، مصر میں ایک ایسا دولت مند موجود ہے، چھوڑو اس بیمار شخص کو، میں تیرا نکاح ایک بڑے دولت مند سے کرا دوں اور تجھے دوبارہ وہی عزتیں اور نعمتیں مل جائیں گی۔ ان کی بیوی یہ سن کر اس کی طرف توجہ نہ دیتی اور جھونپڑے میں آ کر وہ ساری باتیں ایوب علیہ السلام سے کہتی۔ ابلیس لعین ہے، تم ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک دن ابلیس ایک طبیب کے روپ میں بی بی رحمت کے پاس آیا اور کہنے لگا علاج میں کر سکتا ہوں، صرف شرط یہ ہے کہ جب ان کو شفا ہو جائے تو انہوں نے یہ کہنا ہوگا کہ مجھے شفا اس نے دی ہے۔ بی بی ان کی یہ الفاظ کی گہرائی کو نہ پا سکی۔ شیطان ان سے شرک الفاظ کہلوانا چاہتا تھا۔ آخر وہ ایک عورت تھی، اپنے شوہر کی مستقل بیماری سے بہت پریشان تھی، سب لوگ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اس لیے ابلیس کی باتیں سن کر خوش ہو گئیں اور خیمے میں لوٹ آئیں اور انہوں نے ایوب علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا۔ ایوب علیہ السلام آخر نبی تھے، فوراً سمجھ گئے یہ حکیم دراصل شیطان مردود ہے، جس طرح اس نے اماں حوا کو بہکایا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح اب یہ اپنا حربہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی، یہ حکیم دراصل شیطان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان کی اس بات پر اس قدر غصہ آیا، اب آپ کو خوف محسوس ہوا کہیں شیطان میری بیوی کو نہ بہکائے، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار مجھے سخت تکلیف ہے، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے اپنی دعا میں شکایت کوئی نہیں کی، لیکن بیماری کی شدت بتائی اور کہ پروردگار میرے اوپر رحم فرما۔ آپ کی دعا سن کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کی تکلیف کو دور کر دیا۔ ابھی آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تھا، آپ کو دعا کے قبول ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی اور فرمایا اللہ کا حکم ہوا آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ جو ہی آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، یہ آپ کا ایک کھلا معجزہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چشمے میں نہانے کا حکم دیا، آپ اس پانی سے نہائے تو تمام بیماری زائل ہو گئی، آپ پہلے سے زیادہ حسین، خوبصورت اور جوان ہو گئے۔ اس پر ان کی بیوی جب مزدوری کر کے آئیں، واپس لوٹیں تو دیکھا ان کے شوہر موجود نہیں۔ دراصل آپ اس بیماری کی وجہ سے بہت لاغر سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے۔ اب وہاں ایک خوبصورت حسین نوجوان بیٹھا تھا، وہ کیسے پہچان پاتی؟ انہیں خیال آیا کہیں میرے شوہر کو کوئی موذی جانور تو نہیں کھا گیا۔ ادھر ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو حیران اور پریشان ہوتا دیکھ کر کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اجنبی نوجوان کو دیکھ کر ان کی بیوی شرما گئیں اور بولی یہاں میرے شوہر تھے، وہ کہاں گئے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے دل لگی کے طور پہ ان سے پوچھا کیا تم اپنے خاوند کو پہچانتی ہو؟ اس پر وہ بولی میں آخر ان کی بیوی ہوں، میں کیسے نہیں پہچانوں گی؟ یہ کہہ کر انہوں نے غور سے ان کی طرف دیکھا، پھر بولی میرے شوہر جب تندرست تھے تو آپ جیسے ہی تھے۔ اب آپ نے ان سے فرمایا اللہ کی بندی، تو میری فکر چھوڑ، بہت فکر مند رہتی تھی میرے لیے اور میں نے دعا کی، میری دعا قبول ہو گئی اور میری تمام بیماریاں زائل ہو گئیں، اللہ کے کرم سے میں پہلے جیسا ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ تم مجھے پہچان نہ سکی۔ ان کی بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے انہیں پھر پہلے کی طرح جوان بنا دیا، ان سے دوبارہ 25 لڑکے پیدا ہوئے، پہلے کی طرح آپ کے پاس جانوروں کے ریوڑ آ گئے، زمینیں واپس مل گئیں، باغات ہرے بھرے ہو گئے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ مردہ اولاد ہی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر زندہ کر دیا اور ان کے باغات، مال و دولت، بکریاں، جانور سب واپس لوٹا دی۔ آپ اللہ کے حکم سے روم چلے گئے، وہاں اسلام کی دعوت دیتے رہے اور وہیں وفات پائی۔ آپ نے 140 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے اپنی 4 پشتیں دیکھی اور آپ کو علاقہ حوران میں دفنا دیا گیا۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں، مصائب پر، آلام پر ثابت قدم رہتے ہیں، پس انہیں صبر کا بہترین بدلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مرقد پر
کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ روشن اوراق کے سامعین اور ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔